اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ یہ آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ساری کائنات کے کفر پر جمع ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا، تو ہم اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ان کو اتنا مال دیتے، اتنا مال دیتے، اتنا مال دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے پلنگ، ان کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے۔ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم سب کافر ہو جاؤ گے تو ہم جتنا کوئی بڑا کافر ہوتا اس کو اتنا مال دیتے کہ اس کا بنگلو سونے چاندی کا ہوتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا نمبر ایک تو یہ کہ زیادہ پیسہ ہونا اللہ کی خوشنودی کی نشانی نہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا بندہ تو بڑا غریب تھا، اس نے بیٹے کو MBA کروایا، بس اس کے بعد اللہ نے اس کی بازو پکڑ لی۔ مطلب یہ کہ جس کے پاس پیسہ کم ہے اس کی بازو چھوڑی ہوئی ہے، اور جس کے پاس پیسہ زیادہ اس کی اللہ نے بازو پکڑی ہوئی ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ کافر ہوگا، یہ بات بھی درست نہیں۔ اس لیے کہ مومن کے پاس بھی پیسہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن کے پیسے کا تصور اور ہے، کافر کے پیسے کا تصور اور ہے۔ مومن کے پیسے کا تصور یہ ہے، مومن سمجھتا ہے کہ میرا مال میرا نہیں، اللہ کا ہے اور میں اس کا نگران ہوں، اور میرے پاس اس وقت تک ہے جب تک اللہ مانگتا نہیں۔ میں اللہ کا مال بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا نا مال، جب تک نہیں مانگا تو ان کا تھا، جب مانگ لیا تو ان کا نہیں تھا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جیسے آپ نے کلمہ پڑھا اس کے ساتھ ہی آپ کا سودا اللہ کے ساتھ جنت کا ہو گیا۔ اب آپ کی جان، آپ کا مال آپ کا نہیں، اللہ کی جنت آپ کی ہے۔ اب اپنی جان کو بھی آپ وہاں استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کی نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص عمرے پر جائے اور گاڑی آپ کو دے جائے اور کہے کہ آپ خود استعمال کر لیا کرو، بچوں کو مت دینا، تو اب اگر آپ بچوں کو دو گے تو خیانت ہوگی، خود استعمال کرو گے تو ٹھیک ہوگا، اور جب وہ مانگے گا تو اس کو آپ ادا کر دیں گے۔ ہمارا مال اور ہماری جان ہمارے پاس اس تصور کے ساتھ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کاموں میں استعمال کر لو، کرنا جائز ہے، ان کاموں میں استعمال نہیں کرو وہاں خیانت ہوگی، اور جب مانگے گا تو اس کو دے دینا کیونکہ اس کی ہے۔ اگر ہماری جان ہماری ہوتی تو گردہ بیچنا جائز ہوتا، اگر ہماری جان ہماری ہوتی تو سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا جائز ہوتا۔ یہ سب ناجائز اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں۔ ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ اس لیے جتنا بھی بڑھتا جائے اللہ کا بڑھتا جائے گا۔ کافر کا تصور یہ ہے کہ اس کا مال اس کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم سارے ہی کافر ہو جاؤ گے تو ہم جتنا بڑا کافر ہوتا اتنا زیادہ مال دیتے، حتیٰ کہ اس کا گھر سونے اور چاندی کا ہو جاتا۔ تو ایک بات اس سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ اگر کسی کا گھر سونے چاندی کا دیکھ کر لوگوں کا ایمان پگھل سکتا ہے، تو ثابت ہوا کہ
اسلام کی معیشت کا یہ تصور قطعاً نہیں کہ کسی کے پاس اتنا زیادہ مال ہو، ورنہ لوگ کافر ہو جائیں گے. تو اسلام کا تصور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ لالچی ہیں وہ اس کو دیکھ کر کافر ہو جائیں گے، اور جو غریب ہیں ان کی غربت کو وہ ویسے خرید لے گا. اگر کسی غریب جس کے گھر میں روٹی نہیں پکتی اس کو کہا جائے کہ اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے، تو عیسائی ہو جائے، تو میں برطانیہ لے جاتے ہوں، کیا کہے گا؟ چلو. ادھر سے ایمان کمزور ہوتے گئے، ادھر سے دینی تعلیم سے دور ہیں، ادھر سے لالچ ہو، اور آپ اس پہ حیرانی نہ کریں، بے شمار لوگ ایسے قادیانی ہو کر برطانیہ چلے گئے. افریقہ میں لاکھوں کی تعداد میں، انڈونیشیا میں لاکھوں کی تعداد میں لالچ میں آ کر لوگ کافر ہوئے. تو یہ تصور کہ جو اگر اس قدر زیادہ مال آ جائے کہ کسی کا گھر سونے کی چاندی کا ہو جائے تو کچھ لوگ اس طرح کا بننے کے شوق میں کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا ایمان وہ ویسے خرید لیں گے، اور خریدنے کے بعد ان کو کافر کر دیں گے. قرآن سچا ہے. فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم سب کافر ہو جاؤ گے تو ہم کافروں کو اتنا مال دیتے کہ ان کے گھر سونے اور چاندی کے ہو جاتے. ان کے گھر سونے اور چاندی کے ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک پوری کائنات کی دولتوں کی وقعت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. اگر ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو اللہ پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. اب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو اتنا زیادہ مال دے دیتا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کسی کا قارون کے خزانے حاصل کر لینا دوسروں کے لیے کفر کا پیغام ہے تو اسلام کی معیشت کبھی کسی کو اتنا زیادہ پیسہ جمع کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اور اگر غریب کا ایمان پیسے سے خریدا جا سکتا ہے تو اسلام کی معیشت غریب کو اتنا غریب تر نہیں ہونے دیتی کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی معیشت کی بنیاد یہ ہے کہ غریب خط غربت سے نیچے نہ جائے اور امیر خط امارت سے اوپر نہ جائے. بات سمجھ آ رہی؟ کفر کی معیشت کیا ہے کہ سودی معیشت کے ذریعے لوگوں کے پیسے نچوڑ کر جمع کر کے چند ہاتھوں میں آ جائیں اور وہ دنیا کو چلائیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اسلام کی معیشت یہ ہے کہ غریب غریب سے نیچے نہ جائے، غربت کے خط سے نیچے نہ جائے، اور امیر امیرت کے خط سے اوپر نہ جائے. امیر کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات لاگو کیے اور غریب کو کا تعاون کرنے کا کہا تاکہ وہ نیچے نہ جائے، تاکہ ان دونوں خطوں کے بیچ میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے دنیا سے واپس آ جائے. اور اگر پیسہ زیادہ ہونے سے کفر کا خطرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت کا مسئلہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہے مطلب. توحید کی بات ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم ہے کہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا، ہے نا. معیشت کا کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم سارے کافر ہو جاؤ گے تو ہم کافروں کو سونے چاندی کے محل بنا دیتے. تو ثابت ہوا معیشت کا مسئلہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. اور آج پوری دنیا میں یہودی مال جمع کر کے پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں. ہر شر کے پیچھے یہودی ہوتا ہے. چھوٹا سا اسرائیل اور چاروں طرف پیسے والے امیر مسلمان ملک ہیں،
مگر وہ کسی کو سار نہیں اٹھانے دیتا۔ تو معیشت کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے صبح شام، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر۔ ایک ساتھی کہنے لگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کفر اور فقر کو ایک ہی سطر میں ذکر کر دیا ہے، تو کیا یہ برابر ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، بالکل، جب فقر حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے۔ جس کو لقمہ کھانے کو نہیں مل رہا، اس کو سب سے پہلے تو لقمہ چاہیے، باقی رب بعد میں سے دیکھیں گے، ہے بھی وہ جاہل، تو فقیری کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اوپر والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ امیر تار ہو جائے تو کفر کی طرف جاتا ہے، نیچے والی حدیث میں غریب تار ہو تو کفر کی طرف جاتا ہے۔ تو اسلام کی معیشت کا تصور یہ ہوا کہ اسلام کی معیشت ان دونوں کے بیچ میں۔ کفر کی معیشت یہ ہے کہ غریب روٹی کو بھی ترسے اور بھوکا مرے، اور امیر وہ اتنا زیادہ امیر ہو جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کتنا پیسہ میرے پاس ہے۔ اور آج BBC لندن کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا کے مال کا 99% 1% انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ 99% دنیا کی دولت 1% انسانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور 1% دولت 99% انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ انتہائی بری کیفیت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جہاد کیا، آپ کے ساتھیوں نے جہاد کیا۔ مدینہ طیبہ میں کیسر و کسریٰ کے سونے اور چاندی کے باغات کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، اور وہ سارا بٹ جاتا تھا، اور حضرت عمر کے وہی کپڑے پیوند والے رہتے تھے، اور مدینے کی گلیاں بھی کچی رہتی تھیں، اور وہاں نہ گیس تھا، نہ بجلی تھی، نہ سیوریج تھا، نہ پانی تھا، وہاں نہ فون تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھی دنیا کا خلیفہ بن گئے ہیں، ہر طرف سے پیسہ آتا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن مدینے کی ڈیولپمنٹ کا یہی حال تھا کہ آخری دن جب آپ کو خنجر لگتے ہیں، اس دن بھی مسجد نبوی میں چراغ نہیں جل رہا تھا۔ تو جس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، جس کو ترقی کہتے ہیں، جو کافروں سے، ورلڈ بینک سے اور IMF سے اور فلاں سے قرضے لے کر، سڑکیں بنا کر، ووٹ لے کر حکومتیں بنانے کا تصور ہے، یہ بالکل اسلام میں نظر نہیں آتا کہیں بھی۔ کیا آپ ایسی کالونی میں رہنا پسند کریں گے جس میں نہ پانی ہو، نہ بجلی ہو، نہ گیس، نہ سیوریج، نہ سڑکیں پختہ ہو؟ انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت تھی اور ایک بچے کا وظیفہ دیتے تھے کہ غریب کو خطے غربت سے نیچے نہیں جانے دینا، اور جو لوگوں کا مال نچوڑ کر سانپ بن کر بیٹھے تھے، ان کے سینے میں خنجر اتار کر ان کو ڈھیر کیا، نیچے سے مال نکال کر اللہ کی مخلوق پر تقسیم کر دیا۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ جو 99% مال 1% لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے سینے میں خنجر اترے اور وہ اللہ کی مخلوق پر تقسیم ہو، کیونکہ یہ انہوں نے سود کے ذریعے حاصل کیا ہوا ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو 10 لاکھ روپیہ دیا نفع نقصان میں شراکت کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی کو میں نے 10 لاکھ دیا سود کے حساب سے کہ تو نے 10 کا مجھے 12 دینا سال کے بعد۔ اس کو کہا کہ جو نفع وہ آدھا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہ محنت کرے گا، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، اور جب میں اس کا حساب کروں تو 10 بھی پورا نہ ملے، 8 ملے، تو میں اس سے زیادہ پورے کروانے کا مجاز نہیں ہوں، کیونکہ اس نے محنت کی، اس کی محنت کا نقصان ہو گیا، میں نے پیسہ دیا، میرے پیسے کا نقصان ہو گیا۔ اور یہ جس کو سود پر دیا ہے، یہ 10 کے 12 دے گا،
تو ہوا اس کو بھی نقصان ہے، اس کے بھی 10 کے 8 باقی ہیں، اس کے بھی 10 کے 8 باقی ہیں۔ اسلامی معیشت میں اس کو نہیں کہا گیا کہ 8 کو 10 کر کے دو، 10 کو 12 کر کے دو، اس نے کہنا جناب مجھے تو 12 کر کے دو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ سال بھر اس نے تنخواہ نہیں لی، محنت کرتا رہا، اور جب اس نے پیسے لیے تھے اس وقت وہ غریب تھا مگر مقروض نہیں تھا، اب سال کے بعد وہ 4 لاکھ کا مقروض بھی ہو چکا ہے، اور جو سارا سال بچوں کو ادھار لے کر کھلاتا رہا ہے وہ بھی مقروض ہو چکا ہے، وہ اور میں جس نے دیا ہے وہ 10 دے کر 12 لے چکا ہے۔ تو یہ امیر سے امیر تر ہوا، وہ غریب سے غریب تر ہوا سودی معیشت کے ساتھ، اور اسلامی معیشت کے ساتھ نقصان تو دونوں کو ہوا، مگر دونوں کو ہوا، ایک کو نہیں ہوا۔ سودی معیشت میں صرف لینے والے غریب کو نقصان ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ میکسیمائزیشن ہے کہ پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو پیسے کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اس طرح، اس کی مثال یوں سمجھو کہ سیلاب آیا ہوا ہو اور ایک چھت پر 2 دن سے بھوکے 10 لوگ موجود ہوں، آپ ریسکیو کرنے کے لیے جائیں، آپ 10 لوگوں کو 20 روٹیاں دے کر آ جائیں، آپ نے انصاف کیا نا؟ ہاں؟ لیکن اگر ان میں جو موٹے موٹے ہیں وہ 3-4 کھا جائیں، جو مضبوط ہیں، تو باقیوں کو پھر بھوکا رہنا پڑے گا نا، وہ مریں گے، ان کو مرنا پڑے گا۔ تو دینے والے نے انصاف کیا ہے، انہوں نے تقسیم غلط کر کے کچھ لوگ ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا زیادہ کھا کر، اور کچھ لوگ وہ بیچارے بھوکے مر گئے۔ تو مسئلہ تقسیم میں ہے، دینے والے کا مسئلہ نہیں۔ جو آج یہ پلاننگ کی جاتی ہے، یہ بہت بڑے موو چلائی جاتی ہے کہ جناب مسئلہ اس وقت پاپولیشن کا ہے، مسئلہ اس وقت آبادی زیادہ ہو گئی ہے۔ اتنے بے وقوف ہیں، بچہ پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، ہاں، بچہ پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، مرنے لگے تو علاج کرواتے ہیں اور کہتے پیدا نہیں ہونا چاہیے، آبادی نہیں بڑھنی چاہیے۔ تو تم رب ہو ان کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں مگر ہم ان کو تمہارے اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پہلے ہم لکڑیاں جلاتے تھے تو گیس آ گئی، ابھی گیس ختم نہیں ہوگی تو تھر میں کول نکل آیا، کہتے ہیں 5 صدیاں پاکستان پورے کی انرجی پوری کر سکتا ہے وہ، اور ابھی ہم بلوچستان کے تیل کو نہیں چھیڑ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کا رزق بھیجتا ہے، اس کی فائل کھل جاتی ہے، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان بچوں کو بھی ہم دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ بچے زیادہ ہیں یا عوام زیادہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تقسیم وہ غلط ہو رہی ہے، اور تقسیم غلط ہونے کی وجہ وہ سودی معیشت ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگ امیر تر ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ غریب تر ہو کر بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غریب کو جو غریب تر نہیں ہونے دینا اور امیر کو امیر تر نہیں ہونے دینا، تو پھر اللہ نے غریب کو غریب رکھا ہی کیوں ہے؟ اللہ ان کو بھی امیر کر دیتا۔ کیا غریب سستی کی وجہ سے غریب ہے؟ بولو، چالاک نہیں تھا اس لیے غریب ہے؟ کیا امیر زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے امیر ہے؟ زیادہ چالاک ہونے کی وجہ سے؟ زیادہ محنت کی وجہ سے؟ تو پھر کیوں غریب غریب کیوں ہے، امیر امیر کیوں ہے؟ اچھا، اگر ہر شخص پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس 10-10 کروڑ ہو اور کسی ایک کے پاس بھی 10 سے کم نہ ہو، کائنات چلے گی؟ بولو، مزدور مزدوری کرے گا، فیکٹری چلے گی، گندم اگے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
غریب کو غریب رکھا ہے تمہارے کاروبار چلانے کے لیے، اور اس کی اس غربت کو چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا غلط استعمال اور اس کو غلام سمجھنا، اس کو ہیچ نیچ سمجھنا، اس کو منع کیا ہے، اور اس کو غربت سے نیچے جانے سے منع کیا ہے کہ اس کا تعاون کرو کہ غربت کے خط سے نیچے نہ جائے، اس کا کچن چلتا رہے۔ فرمایا ہم پوچھتے ہیں یا اللہ آپ سب کو ہی پیسے دے کر امیر کر دیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق اتنا کھول دے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ باغی ہو جائیں، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی تعداد کے مطابق نازل کرتا ہے، لوگوں کے اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے۔ کیا اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہے تو اتنا آپ بچوں کو دے دو گے؟ جتنا پیسہ باپ کے پاس ہے اتنا وہ بچوں کو دیتا ہے؟ کیوں نہیں دیتا؟ 10 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے دو گے؟ ہاں بولو، کیوں نہیں دیتے؟ کنجوس ہو؟ نہیں، بلکہ بچے کی خیر خواہی اس میں ہے کہ اس کو نہ دیا جائے۔ تو جتنا آپ اپنے بچے کی خیر خواہ ہیں اس سے زیادہ خیر خواہ تمہارا رب۔ تمہارا اور بچوں کا اتنا فرق نہیں، دونوں مخلوق ہیں، جتنا خالق اور مخلوق کا فرق ہے، اس لیے وہ جتنا اس کے پاس ہے اتنا تمہیں نہیں دیتا۔ 10 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے تو کیا کہو گے؟ نہیں بیٹے آپ سائیکل لے لو 3 پہیے والی، ہے نا؟ 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے تو کیا دو گے؟ 3 پہیے والی سائیکل۔ ایسے جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو تو وہ اس کی بصیرت تقاضا کرتی ہے کہ یہ خام خواہ مانگ رہا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو وہ مانگتا ہے وہ نہیں کچھ اور دے دیتا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا تمہاری قبول ہوئی ہے۔ جیسے بچہ کہتا ہے کہ ابا پیار بہت کرتا ہے مگر میری باتیں نہیں مانتا، ایسے آپ کہتے ہو کہ میرا رب میری دعائیں نہیں مانتا۔ وہ مانتا ہے مگر آپ کی دعا ایز اٹ از نہیں مانتا، کبھی مان بھی لیتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی تمہاری خیر خواہی کار فرما ہوتی ہے، جو وہ آپ کے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پہلے اور پچھلے زندہ اور مردہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے جو دل میں آئے مانگیں، جو دل میں آئے مانگیں، ایک شخص کہے یا اللہ ساری زمین کے بحریہ ٹاؤن مجھے دے دے، ڈیفنس ہاؤسنگ مجھے دے دے، ساری زمین کے پلاٹ بھی، یورینیم، پلاٹینیم، پیٹرولیم، سونا چاندی، انسان، جو کچھ مجھے دے دے۔ دوسرا کہے یا اللہ اس کا 1000 گنا مجھے دے دے۔ تیسرا کہے یا اللہ جتنا ساری کائنات نے مانگا اتنا مجھے دے دے۔ اور میں جو منہ میں آئے مانگتے جاؤ، میں سب کو دیتا چلا جاؤں تو میرے خزانے میں اتنا فرق آئے گا جتنا کوئی ایک سوئی لے کر سمندر میں ڈالے اور واپس نکالے تو جتنا پانی سوئی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیتا نہیں، وہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے۔ آپ بتاؤ کہ جس بچے کو کھلا پیسہ دو خراب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے نا؟ آپ کو دے گا تو آپ بھی ہو جاؤ گے، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو دے کر خراب کر کے ہمیں نشانیاں بھی دکھا دیتا ہے، اس کو دیکھ لو تیرا بھی حال یہی ہونا تھا، اس لیے شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب غریب کو اللہ تعالیٰ نے خود غریب رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب غریب خط غربت سے نیچے نہ جائے اور امیر خط امارت سے اوپر نہ جائے۔ اس کے لیے امیر کی طرف سے غریب کی طرف پیسہ جائے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ پیسہ صرف امیروں میں نہ گھومتا رہے، اس سے غریب بھی فائدہ اٹھائے۔
تو اس کے لیے 3 طریقے جائز ہیں. غریب کے تعاون کے 3 طریقے جائز ہیں. چوتھا طریقہ ناجائز ہے کیونکہ وہ حقیقت میں تعاون کا طریقہ نہیں، استحصال کا طریقہ ہے. پہلا طریقہ صدقہ. صدقے میں کیا ہوگا؟ آپ کے پاس لاکھ روپے ہے، آپ غریب کو دے دو، اصل دار بھی اس کا، نفع بھی اس کا، اور اس پہ رزق بھی اس کا، نفع اور نقصان سارا اس کا. آپ نے دے دیا، آپ فارغ ہو گئے. دوسرا طریقہ ہے قرض حسنہ کا، کہ نفع نقصان اس کا اور اصل مال آپ کا واپس آ جائے گا. تیسرا طریقہ ہے مشارکت، کہ میرے پیسے لے لو، تم محنت کرو، تو میرا اصل مال اگر بچ گیا تو واپس آ جائے گا، اور اس کے ساتھ اگر نفع ہوا تو آدھا آدھا ہم کر لیں گے. تو یہ 3 طریقے ہیں جو جائز کے ہیں. اور ایک طریقہ جس کو بظاہر لوگ تعاون کا سمجھتے ہیں، وہ سود کا طریقہ، وہ حقیقت میں استحصال ہے، وہ تعاون نہیں ہے. تو پہلا طریقہ صدقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ربا کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے. میں کئی سال پڑھتے پڑھتے میں اس آیت کو نہیں سمجھ سکا کہ یہ صدقے یہ کو اللہ نے بیع کے ساتھ یا صدقے کو سود کے ساتھ کیوں بیان کیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. تو سود بیع کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے، سود صدقے کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ دراصل صدقہ تعاون کا بہترین طریقہ ہے کہ اسی کا پیسہ اصل، اسی کا نفع، اسی کا نقصان، بات ختم. ہم نے کچھ واپس لینا ہی نہیں ہے. اور جو سود ہے یہ بدترین طریقہ ہے اس کے استحصال کا. اس لیے اللہ تعالیٰ غریب کا تعاون کرتے ہوئے، غریب کے حق میں قانون سازی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. فرمایا وہ پیسہ جو تم دیتے ہو سود پر، وہ واپس آتا ہے زیادہ ہو کر، وہ تمہارے نزدیک تو بڑھ جاتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. تمہارے نزدیک 10 لاکھ 12 ہو کر واپس آیا ہے، کیلکولیٹر بھی، کمپیوٹر بھی، بینک بیلنس شیٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اب تم 12 لاکھ کے مالک ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ کم ہو گیا ہے، یہ بڑا نہیں ہے. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ. اور جو پیسہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہو وہ میرے نزدیک بڑھ جاتا ہے، تمہارے نزدیک کم ہو جاتا ہے. 10 لاکھ تھا، 2 لاکھ صدقہ کر دیا، 8 رہ گیا، لیکن میرے نزدیک وہ بڑھ جاتا ہے. اب بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا یا تیرے نزدیک زیادہ اچھا؟ اچھا، ایک آپ کی کتنی تنخواہ ہے، اس میں سے اللہ کے نزدیک کتنی ہے یا اصل والی کتنی ہے، یہ پہچاننے کا طریقہ بتا دو. ہاں، آمدن آپ کی جتنی بھی ہو، اصل کتنی ہے وہ. یہ مت دیکھو کہ آتی کتنی ہے، یہ دیکھو کہ لگتی کہاں ہے. اگر تو بیماروں پہ لگے، اگر تو وکیلوں پہ لگے، کیسوں پہ لگے، پھڈوں پہ لگے، تو وہ منہا کر دو، اور جو تمہاری ضروریات پہ لگتی ہے اصل میں تمہاری وہ ہے. جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے پہن لیا، جو آپ نے صدقہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی. بندہ کہتا میرا اتنا پیسہ، میرا اتنا پیسہ. غلط کہتا ہے. ان مالہ بمالہ ثلاث. اس کا اصل مال 3 چیزیں ہیں. ما اکل فافنہ، جو کھا لیا، ہضم کر لیا، اور لبس فابلا، یا پہن کر وسیدہ کر دیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا. یہ اصل میں اس کا ہے. باقی زیادہ آیا، زیادہ چلا گیا، وہ تیرا تو تھا ہی نہیں.
ایک آدمی کہتا ہے میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میری 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، میں نے آپریشن کروا لیا، اگر میری تنخواہ 50,000 ہوتی تو آج میں کیسے کرتا، آج میں میری ٹانگ جوڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اگر تیری 50,000 ہوتی تو تیری ٹانگ بھی نہیں ٹوٹتی۔ اب کسی آدمی کو کہوں کہ میں تیری ٹانگ توڑ کر تجھے 1.5 لاکھ دیتا ہوں، یہ اچھا، یا کسی کو کہوں میں تمہیں 1.5 لاکھ نہیں دیتا اور ٹانگ بھی نہیں توڑتا؟ تو یہ ایک سائیکی ہے کہ میرا اتنا پیسہ، ہم کسی کو کہیں نا یہ بینک کی نوکری چھوڑ دے، کہتے جی دیکھ رہا ہوں کوئی آلٹرنیٹ ملے، میں بھی اس کو برا سمجھتا ہوں، آلٹرنیٹ ملے تو میں، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دے میں بعد میں چھوڑوں۔ اللہ کا کیا پتہ بعد میں دے ہی نا، ہاں، کہنا وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میری وہاں 3.5 لاکھ تو 3.5 والی ہی ملے تو میں چھوڑوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ 50,000 والی بھی لے لے 3.5 والی چھوڑ کر تو وہ اس کے اصلی والے ہوں گے، اس میں برکت ہوگی، وہ کھا کر اس کے بچے نیک ہوں گے، اس میں اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو پیسہ آتا کتنا ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، دیکھنا یہ ہے کہ لگتا کہاں ہے، جتنا آپ کے فروٹفل کاموں پر لگتا ہے۔ یہ 3 چیزیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کا ہے، اور جو ادھر سے آیا ادھر اڑ گیا، آپ کھڈے نکالے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ڈالنے کے لیے، وہ آپ کا تھا نہیں، اس کو اپنا مت سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن ایک کھجور کے برابر صدقے کو پہاڑ جتنا بڑا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ 2 بھائی ہوتے تھے ہمارے مدینہ میں، ایک ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتا اور سبق پڑھتا، درس سنتا، احادیث سیکھتا تھا، دوسرا بھائی جا کر کمائی وائی کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کا شاگرد یہاں بیٹھا رہتا ہے اور میں جا کر کمائی کرتا رہتا ہوں، مطلب یہ کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، ہاں، تو آپ اس سے کہیں کہ یہ بھی کمائی کیا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعلک ترزق بہ، تیرا رزق بھی اس کی وجہ سے آ رہا ہے، تیرا رزق بھی اس کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد بھی کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے اور تمہارا رزق بھی کمزوروں کی وجہ سے آتا ہے۔ فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو۔ مسجد میں ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ ادھر بیٹھے کچھ ادھر، کبھی دیکھا ولیمے پہ لوگ جب بیٹھتے ہیں، ہاں، داڑھی والا دیکھے گا کہ کس میز پر داڑھی والے ہیں، ہاں نا، اور دوسرا دیکھے گا کہ میرے جیسے کہاں ہیں۔ تو فرمایا مدینہ کی مسجد میں مجھے تلاش کرنا تو دیکھو کہ غریب کہاں بیٹھے ہوئے، میں وہاں ہوں گا۔ ابغونی فی ضعفائکم، اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے غریبوں کی وجہ سے۔ تو ثابت ہوا کہ غریبوں کو دینے سے کم نہیں ہوتا اور ان کی وجہ سے تمہارا رزق آتا ہے۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ، اگر آپ کے گھر کوئی شخص آیا کہتا ہے جی مجھے روٹی کھلاؤ، اور آپ نے اس کو ایک روٹی دے دی، اس نے کھا لی، وہ روٹی اس کی تھی آپ کی تھی؟ ہاں، تو پھر آپ کی تنخواہ میں کیوں آئی؟ اور اگر آپ کی تھی تو وہ کیوں کھا گیا؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کی آمدن میں غریبوں کا حصہ بھی آتا ہے۔ جو شخص امانت داری سے غریبوں والا نکال دے گا آخرت میں اجر پائے گا اور مال اس کا دنیا میں بھی بڑھ جائے گا، اور جو روک لے گا، اللہ نے تو بھیجا تھا، اس نے روک لیا، 2 نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ پیچھے سے اللہ روک لے گا، ظاہر سی بات ہے، آپ نے کبھی زمین پر پانی پھیلتے دیکھے؟ جہاں رکاوٹ آئے پانی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔
ادھر سے نہیں جا رہا، آگے بند ہو گیا تو میں ادھر سے جاؤں گا۔ جب تو غریبوں کا حصہ روک لے گا تو پیچھے سے رک جائے گا، پھر وہ کسی اور کے ذریعے آئے گا جو دے رہا ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کو دیا گیا اور آپ نے روک لیا ہے وہ اللہ نکلوا لے گا۔ اس کو نکلوانے کے بڑے طریقے معلوم ہیں، اس کو نکلوانے کے بہت طریقے معلوم ہیں۔ جب وہ تیرا نہیں تو کیسے ہضم کر سکتا ہے؟ آج تک کوئی ایسا شخص ہے جس نے جتنا کمایا اتنا کھا لیا ہو، اتنا ہضم کر گیا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے غریب کا تعاون کرنا یہ اسلام کی معیشت کی بنیاد ہے۔ رب الجلال قیامت والے دن فرمائیں گے، او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو لوگوں کو کھلاتا ہے، بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیرے محلے میں فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا لوجدتنی عندہ، تو مجھے بھی وہیں پر پاتا۔ دوسرا طریقہ تعاون کا قرض حسنہ ہے۔ تو اسلام میں قرض حسنہ کا معنی جتنا دو اتنا ہی لو۔ آپ ان کو تولہ سونا دے دو، بولے مجھے تولہ سونا ہی واپس دینا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم نے پیسہ دیا تھا اس وقت ڈالر اتنے کا تھا، اب وہ واپس کر رہا ہے تو ڈالر اتنے کا ہے، تو ہمیں تو نقصان ہو گیا۔ سونا دے دو، تمہیں میں نے 5 تولے سونا دیا ہے قرضہ، 5 تولے سونا ہی واپس لوں گا، ٹھیک ہے۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ جتنا دو اتنا ہی لو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا جو مسلمان کی مصیبت رفع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت رفع کرتا ہے۔ ہمارے بینکوں میں اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے لوگوں کا۔ بعض بابے ایسے انہوں نے اکاؤنٹ کھولا ہے، بچوں کو بتایا بھی نہیں میرا بھی کوئی اکاؤنٹ ہے۔ وہ مر جاتا ہے، پیچھے سے دیکھتے ہیں 2-3 مہینے 6 مہینے تک آپریٹ نہیں ہوا، پتہ کرواتے ہیں مرا ہوا ہے تو وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اتنا پیسہ کیرٹ اکاؤنٹ میں پڑا ہے، کہتے ہیں جی اگر ہم کسی کو قرضہ دیں گے تو وہ تو واپس ہی نہیں کرے گا۔ اچھا بل فرض واپس نہ بھی کرے تو تجھے آخرت تو ملے گی نا۔ اب یہ تو ان کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو، ان کا کیا حصہ ہے اس میں؟ تجھے وہ کیا دے رہا ہے؟ بینک والے اس پر سود کھا رہے ہیں، تجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ تیرے لیے تو اضافی مال ہے نا، کسی غریب کو دے دے قرضہ حسنہ، وہ واپس کر دے گا۔ بل فرض کبھی نہیں بھی کیا تو بھی تیرے لیے نقصان نہیں ہے، تیرے تو کام کا تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تاجر لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اور وہ جب واپس کرتے تو کچھ لوگ واپس نہیں کر پاتے تو اس کو مہلت دے دیتا، پھر وہ مہلت کے بعد بھی نہیں کر پایا تو منشی سے کہتا ہے اس کا نام ہی کاٹ دو، یہ اب تک نہیں دے سکا تو کب دے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، رب الجلال کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا اچھا تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا، جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب بتاؤ اس نے اپنا پیسہ یوٹیلائز کر لیا نا، بینک والوں کے لیے تو نہیں چھوڑا، لوگوں نے نہیں دیا مگر اس نے اس سے جنت بنا لی۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ چھوٹے چھوٹے قرضوں پہ 20-20 ہزار پہ سود چڑھے ہوئے لوگوں پر، 20,000 کا 40,000 60,000 ہو جاتا ہے سود، اور بیچارہ غریب ساری زندگی ان کا غلام بنا رہتا ہے۔ اور تیرے پاس کتنے لاکھ پڑے ہوئے، تو کسی کا تعاون کر دے، اس کی جان چھڑوا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی تنگ دست کو قرض واپس لینے میں مہلت دے گا یا اس کو معاف کر دے گا، 50,000 سال دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو قرضہ دے کر مہلت دیتا ہے، سمجھ آ گئی بات کی، 30 دن کے لیے قرضہ دیا تھا تو فرمایا اس کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ 30 دن کے لیے دیا ہے، اس کو روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، 30 لاکھ کے صدقے کا اجر ملے گا۔ 30 دن کے بعد بندہ واپس آیا، کہتا ہے جی میں تو پیسے واپس نہیں کر سکتا، میرے پاس تو ہے نہیں، مجھے آپ ٹائم دے دو۔ اس نے 30 دن کا مزید ٹائم دے دیا،
فرمایا جو مزید ٹائم دیا ہے اس میں اس کو روزانہ 2-2 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، جب قرضہ واپس دینے کا وقت آیا، فَأَنظَرَهُ، مزید مہلت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا دوگنا، روزانہ دوگنا صدقہ کرنے کا اجر دے گا۔ تو یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جو پیسہ آپ کیرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ کیرنٹ اکاؤنٹ والوں کا سود سارا وہ کھاتے ہیں، اور سیونگ والے کا تھوڑا سا اس کو زیادہ وہ کھاتے ہیں۔ وہ جو پیسہ وہاں چلا گیا وہ سود سے تو نہیں بچے گا۔ تو اس کی بجائے اگر کسی غریب کا تعاون کر کے اگر ہم اپنے معاشرے کے غریبوں کی کفالت شروع کر دیں تو بہترین طریقے سے یہ ماڈل چل سکتا ہے، اور لوگوں کو بینکوں سے بھی بچایا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو غربت سے نیچے جانے سے بھی بچایا جا سکتا ہے، ان کا ایمان بھی بچایا جا سکتا ہے، اور کئی بے ایمانوں کو مسلمان بھی کیا جا سکتا ہے اس پیسے کے ساتھ۔ تیسرا طریقہ شراکت کا ہے۔ نفع نقصان میں شراکت کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ میں نے ان کو دیا 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے، کہا کہ نفع نقصان میں شراکت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے محنت کی، تیسرے مہینے 10 کا 12 ہو گیا، چھٹے مہینے 12 کا 16 ہو گیا، ہاں، اور بعد میں کوئی آفت آ گئی، کوئی سیلاب، کوئی آگ لگ گئی، اللہ محفوظ رکھے، تو جب میں نے ان کا سال کے بعد حساب کیا تو مال صرف 8 لاکھ کا نکلا، 10 کا بھی پورا نہیں نکلا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ کون پورا کرے گا؟ بات ان سے ہوئی تھی نفع نقصان میں شراکت کی، بولو ہاں، پیسے والا کرے گا۔ یہ پہلا سبق آپ نے پڑھ چکا ہے میرے خیال سے، ہاں نا؟ ہاں، دونوں کریں گے؟ ہاں جی، احسنت۔ تو یہ طریقہ نصف والا غلط ہے۔ اسلام کے مطابق جب آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اصل مال کی ضمانت نہیں۔ نمبر 2، اگر نفع ہوا تو 50-50 40-60 جو بھی آپ طے کر لیں ہو جائے گا۔ نقصان ہونے کی شکل میں اس کی سارے سال کی محنت گئی، اس نے تنخواہ نہیں لیا آپ سے، غریب کی محنت پیش کی تھی اس نے، اس کی محنت جاتی رہی، اور آپ پر لازم نہیں کہ اس کو سال کی تنخواہیں دو، اور آپ نے پیسہ پیش کیا تھا، آپ کا پیسہ گیا، اس پر لازم نہیں کہ آپ کے پیسے پورے کر کے دے۔ تو کتنا انصاف والا نظام ہے، کیونکہ دونوں کا رب اللہ ہے۔ اور جو سود پر دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا، میرے تو 10 کے 12 پورے کر، جہاں سے بھی کر۔ چوتھا طریقہ جس کو لوگ غربت کم کرنے کا سمجھتے ہیں، حقیقت میں غربت زیادہ کرنے کا ہے، وہ ہے سود پر قرضہ دینا۔ سود باعث لعنت ہے۔ اب اندازہ کرو کہ رب ذوالجلال غریب کے لیے کس قدر قانون سازی کرتا ہے، اور غریب کے لیے اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر جو غریب کا استحصال کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ساری دنیا سودی ہو جائے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ لیکن شدید غصہ ہے رب ذوالجلال کو اس شخص پر جو غریب کا استحصال کرتا ہے۔ کتنا غصہ ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کا فارم فل کرنے والا، اس پر وٹنس کرنے والا، سب پر لعنت ہے، اور فرمایا وہم سوا، مت سمجھو کہ کھانے والا کھلانے والا بڑا لعنتی ہے اور سائن کرنے والا چھوٹا لعنتی ہے، سارے کے سارے برابر کے لعنتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور فرمایا سود باعث غربت ہے۔ ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبت عمرہ الی قلۃ، جو شخص بھی سود پر زیادہ مال لیتا ہے نتیجہ خسارے کی شکل میں نکلے گا۔ یہ پیشین گوئی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ اور جاؤ دیکھ لو جس مل نے، جس فیکٹری نے سود پر قرضے لیے وہ بینکرپٹ ہوئے نہیں۔ فرمایا یہ اس کا نتیجہ قلت میں ہوگا، اس لیے کہ
کبھی آپ نے دیکھا شیر نے وہ لگڑ بگڑ نے شکار کیا، بگیاڑوں نے شکار کیا، اوپر سے شیر آ گیا، کیا ہوتا ہے پھر؟ ہاں، وہ سارے بھاگ جاتے ہیں، وہ شیر تو اب وہ شیر ہی کھائے گا۔ آپ کے پاس آرڈر بڑا آ گیا، آپ فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کو امید ہے کہ مجھے اچھا خاصا نفع ملے گا، آپ نے بینک کو ڈال لیا، وہ شیر آ گیا، اب سارے رہ گئے، سارے نقصان میں جائیں گے، وہ کما کر نکل جائے گا وہاں سے۔ وہ کبھی نقصان میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ سود پر کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم سود کا جان بوجھ کر کھائے تو وہ 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ برا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، 70 درجے ہیں سود کے، ان میں جو ہلکا ترین درجہ سود کا ہے اس کا گناہ اتنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اگر تم باز نہ آئے تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم باز آ گئے تو تمہیں اصل مال ملے گا، اضافہ نہیں ملے گا۔ اب آپ دیکھیں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گا، کیا مطلب؟ کافر مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے ان کی ظاہری حیثیت دیکھ کر۔ افغانستان ہے 40 سال سے جنگ کا مارا ہوا، کوئی ڈھب سے اچھا ہسپتال بھی نہیں ہے، ریل نہیں ہے، حالت خراب ہے، تو اس پہ حملہ کر کے اس پہ دھاک بٹھا دو، قبضہ کر لو۔ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، آسمان سے جو اتریں گے وہ کتنے ہوں گے ان کا کوئی اندازہ نہیں، ان کی طاقت کتنی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 61 ملک وہ بھاگنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے۔ تو وہ جو آسمان سے آتے ہیں ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ایسا ہے کہ وہ نہ آئے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ قوم کو سودی کر دو، قوم سودی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے جنگ کرتا ہوں، تم کہتے ہو ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، ان کا حامی و ناصر کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پہاڑوں میں صحراؤں میں بینک اپنا کریڈٹ کارڈ پھینک رہے ہیں، جاؤ لوگوں لے جاؤ 50,000 ہمارے مقروض ہو جاؤ، چلتے میں لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنا مقروض کر رہے ہیں، سودی بنا رہے ہیں تاکہ ساری قوم سودی ہو جائے، اللہ ان سے جنگ کرے، پھر ان پر حملہ کریں گے تو رب ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو سود وار ویپن ہے، سود جنگی ہتھیار ہے، سود ہراول دستہ ہے کافروں کا۔ توپوں ٹینکوں B-52 ڈیزی کٹر سے پہلے سود آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ سود اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اتنا رزق کھول دے تو تم باغی ہو جاؤ۔ تو سود کے ذریعے لوگ زیادہ پیسہ جمع کر کے باغی ہو جاتے ہیں۔ سود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہ سودی معیشت سے لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ جتنے بھی سودی بینک ہیں ان کے مالکان پیسہ وافر ہے، اپنی خواہشات پوری کرتے نہیں، تو اپنے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور شرک کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اذن لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم تو کسی کو پھوٹی کوڑی نہ دو، وکان الانسان قتورا، انسان بہت کنجوس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود رزق دیتا ہے تو دنیا ٹھیک رہتی ہے۔ جب سودی معیشت والے زیادہ ہڑپ کر جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو صومال میں، کسی کو برما میں بھوکا مرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سودی معیشت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا رزق نازل کیا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ کافر بھی ہو تو اس کی روٹی بند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، روزی سب کو دیتا ہے وہ، لیکن سودی معیشت سے چند ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے تو پھر وہ کچھ لوگوں کو بھوکا مرنا پڑتا ہے۔
سود کی اقسام، یہ دو قسم کی سود ہے۔ یہ جو پہلا سود ہے کرنسی کا سود، یہ ہے ربا النسیہ طالب علموں کے لیے، ربا النسیہ، اور دوسرا ہے اضافے والا سود، یہ ربا الفضل ہے۔ یہ تھوڑی باریک بات ہے اور چونکا دینے والی بات ہے، تھوڑا سا ہوش میں بیٹھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر، چاندی چاندی کے بدلے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر۔ جو شخص ہاتھوں ہاتھ نہیں کرے گا، لیٹ کرے گا، وہ بھی سود ہے، اور جو شخص اضافہ کرے گا، برابر برابر نہیں کرے گا، وہ بھی سود ہے۔ تو لیٹ کرنے والا سود اور اضافہ کرنے والا سود۔ دراصل مارکیٹ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے منی مارکیٹ، پیسے کی مارکیٹ، پیسے سے پیسہ خریدو فروخت کرو، ریال سے روپیہ، روپے سے ڈالر، ڈالر سے ین، ین سے یورو، اور پیسہ کماؤ، قرضہ دو، سود کماؤ۔ یہ ہے منی مارکیٹ۔ دوسری ہے کوموڈیٹی مارکیٹ، وہ ہے پیسے کے ساتھ سامان، سامان کے ساتھ پیسہ۔ یہ آپ کی سبزی منڈی، یہ آپ کی اجناس کی منڈی، یہ کوموڈیٹی مارکیٹ۔ اور تیسری ہے بارٹر سسٹم کی مارکیٹ، وہ یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ گندم، گندم کے ساتھ جو، جو کے ساتھ نمک، دونوں طرف سے سامان۔ تین باتیں سمجھ آ گئی؟ پہلی کیا تھی؟ پیسے سے پیسہ، دوسری پیسے سے سامان، اور تیسری سامان سے سامان۔ یاد رہے گا؟ اب آپ بتاؤ کہ ایک منی ایکسچینج کے دفتر میں یا دکان میں لوگ آتے ہیں، ڈالر دے جاتے ہیں، روپیہ لے جاتے ہیں، روپیہ دے کے ریال لے جاتے ہیں۔ کتنی نوکریاں نکلتی ہیں اس کے لیے؟ مالک کو نفع تو ہو رہا ہے، مالک کو تو نفع ہو رہا ہے، اور لیکن اس میں نوکریاں کتنی ہیں؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس دکان پر؟ دو تین۔ جتنا پیسہ وہاں لیا دیا جا رہا ہے، اس کو اگر منڈی میں پھینکا جائے، اس سے سامان خریدا جائے اور سامان بیچا جائے، پھر کتنے لوگوں کو نوکری ملے گی؟ آپ نے چینی خریدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہا عن بیع طعام حتی یقبض، قبضے میں لیے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے۔ تو کیا کرو گے؟ آپ وہاں سے توڑے کٹے خریدو گے، اس میں چینی ڈلواؤ گے، وہاں سے اپنے ٹرک میں لا دو گے، لا کر کے اپنے سٹور میں رکھو گے۔ تو کیا ہوگا؟ جس نے توڑے بنائے، جس نے اس کا سٹاف بنایا، اس کو نوکری ملی، اس کا مال بکا۔ جس نے سیا اس کو ملا، جس نے بھرا اس کو نوکری ملی، جس نے اٹھا کر کے اس میں رکھا اس کو بھی مزدوری ملی۔ ٹرک والا راستے میں پنکچر ہو گیا، پنچری کو ملی، تیل ڈلوایا، پمپ والوں کو ملی، ٹول ٹیکس دیا ان کو ملی۔ آگے آیا تو آپ کے سٹور میں بجلی خراب تھی، وہ بجلی والے کو ملی، وہاں اتارنے والے کو ملی۔ ساری مارکیٹ حرکت میں آ گئی نا۔ اب اتنے پیسے کے اگر ریال اور ڈالر لے لیے ہوتے تو دو آدمیوں کو زیادہ فائدہ ہو جاتا بس۔ تو غریب کا فائدہ کس میں ہے؟ کوموڈیٹی مارکیٹ میں۔ یا اس سے بھی اچھا ہے بارٹر سسٹم میں، کہ دونوں پیسہ ہو ہی نا، کھجور سے گندم، گندم سے چاول، چاول سے جو۔ تو اس سے دونوں طرف اگر سامان ہوگا تو ڈبل نوکریاں نکلے گی نا۔ ایک طرف سے پیسہ، ایک طرف سامان ہے، تو اتنی نوکریاں نکلی ہیں۔ دونوں طرف سے سامان ہوگا تو ڈبل نکلے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی کر دی اللہ کے حکم سے، فرمایا کہ 6 چیزیں اس وقت رننگ ایٹم تھی۔ رننگ ایٹم سمجھتے ہو؟ آٹا، دال، یہ رننگ ایٹم ہوتی ہے، اور الائچی یہ ڈیڈ ایٹم ہے، کبھی کبھی گاہک آتا ہے اس کا۔
6 چیزیں رننگ ایٹم تھی، ان 6 کی 6 چیزوں کو فرمایا آپس میں اسی چیز کے ساتھ نہیں خرید سکتے، خریدو گے تو نہ اضافہ لے سکتے ہو نہ لیٹ کر سکتے ہو، ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب میرے پاس 1 دینار ہے سونے کا، ایک صحابی وہ کہنے لگا کہ بھائی تیرے پاس چینج ہے؟ دینار کا چینج فلس ہوتا تھا، سونے کے چھوٹے سکے، 10 فلس کا مثلا 1 دینار ہے، مجھے چینج چاہیے۔ بھائی تیرے پاس چینج ہے؟ کہتا ہے گھر آ جا۔ وہ گھر گیا تو اس نے دروازہ دستک دی، کہتا ہے وہ میں آ گیا ہوں تو مجھے دو، تو کہتا لاؤ دینار میں لا دیتا ہوں آپ کو، کہتا نہیں، تم اپنے 10 سکے لے کر آؤ، ایک ہاتھ پہ رکھو، میں اپنا دینار اپنے ہاتھ پہ رکھوں گا، تو میرے خالی ہاتھ پہ انڈیل دینا، میں تیرے خالی ہاتھ پہ انڈیل دوں گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر، لیٹ نہیں کرنے دوں گا اور اضافہ بھی نہیں دوں گا۔ تو ثابت ہوا منی مارکیٹ میں اضافہ لینا، پیسہ کمانا جائز ہی نہیں ہے، منی مارکیٹ میں پیسہ کمانا جائز نہیں، منی مارکیٹ کی کمائی سود ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تھوڑی ہضم ہونا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑے دن بعد ہضم ہو جائے گی۔ صاف حدیث ہے، سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر۔ جب برابر برابر ہوگی تو کمائی کہاں سے ہوگی؟ جب کمائی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہاں صرف ضرورت کے لیے چینج کرو، کماؤ نہیں۔ کماؤ کہاں؟ بارٹر سسٹم میں، اور کماؤ کہاں؟ کموڈٹی مارکیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ کس قدر غریب کے لیے قانون سازی کر رہا ہے، وہاں جا کر کماؤ، یہاں نہیں کما سکتے۔ اور وہاں بھی سامان خریدا تو کہا جب تک قبضے میں لو بیچ نہیں سکتے، غریب کے لیے نوکری نکلے گی۔ کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر 1 دن کی ہڑتال ہو تو 18 ارب روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ 18/9 بھی ہو سکتا ہے، 18/28 بھی ہو سکتا ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آج ہڑتال تھی، دکاندار نے دکان نہیں کھولی، میں گھر سے نہیں گیا، تو نقصان کیسے ہو گیا؟ ہاں، میرے پیسے پورے جیب میں ہیں، اس کا سامان پورا دکان میں ہے، نقصان کیسے ہو گیا؟ اور یہ نقصان بھی صرف گورنمنٹ کے ریونیو کا ہوتا ہے، جو اصل لوگ کما رہے ہوتے ہیں اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو دکان کھلے گی، سامان دیا جائے گا تو 18 ارب روپے نکلے گا 1 دن میں۔ تو جب کہہ دیا کہ کھجور کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر، کھجور کو کھجور کے ساتھ بھی کما نہیں سکتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیری کھجور ہے سکری، میری ہے اجوا، تیرے پاس 2 کلو ہے، میرے پاس 1 کلو ہے، میں کہتا ہوں میری 1 کلو کے برابر تیری 2 کلو ہے، دے دے، لیکن اسلام منع کرتا ہے، نہیں دے سکتا۔ مجھے تیرا مال پسند ہے، تجھے میرا مال پسند ہے، ہم دونوں راضی ہیں، 2 کلو سکری دے کر 1 کلو اجوا لینے پر راضی ہیں، لیکن اسلام منع کرتا ہے، نہیں کر سکتے، ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے تو آپ والی سکری چاہیے، آپ کہتے مجھے تو آپ والی اجوا چاہیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنی کھجور کسی کو بیچوں گا، تھرڈ پارٹی کو، اس سے پیسے لے کر آپ کی کھجور خریدوں گا، تو سودا 1 کی بجائے 2 ہو گئے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی روپے والا مجھے نہ ملے تو مجھے گندم سے خریدنی پڑے، بیچنی پڑے، گندم کو پھر میں تو 3 سودے ہو جائیں، 1 سودے کی بجائے 3 ہو گئے۔ اگر 1 دن کے ایک سودے سے 18 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے تو 2 کرنے سے ڈبل فائدہ ہوگا نا۔ تو اسلام بارٹر سسٹم اور کموڈٹی مارکیٹ کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اسلام آپ کی منی مارکیٹ کو ڈسکریج کرتا ہے۔ اس حدیث نے کہ سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر، اس حدیث نے پیپر کرنسی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ کیسے؟
آپ کے روپے پر لکھا ہوا ہے حامل ہادہ کو، سب کو یاد، ہاں، کیا ادا کرے گا؟ یہ نوٹ کیسے چھپے، کیسے بنے؟ یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک سنار رہتا تھا یورپ میں، اس کے پاس لوگ اپنے دینار رکھ دیتے تھے امانت، وہ اس کی رسید لکھ کر دے دیتا تھا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تیرا ایک دینار میرے پاس ہے۔ 2 رکھ دیتا تو میرے 2 رسیدیں دے دیتا اس کو، 3 رکھ دیتا تو 3 رسیدیں دے دیتا۔ تو اس نے دیکھا کہ مارکیٹ میں لوگ مجھ سے دینار واپس لینے نہیں آ رہے اور میری رسیدیں ہی آگے بیچتے جا رہے۔ وہ سامان لینے گیا، فرنیچر خریدا، اس نے کہا میں پیسے، ابھی میرے پاس پرچی ہے، میں دینار لا کر دیتا ہوں۔ کہا تو چھوڑو، میں خود ہی لے لوں گا، پرچی دے دے۔ تو پرچی گھومنے لگ گئی۔ اس نے سوچا یہ تو بڑی بات ہے کہ میرے ہاتھ کی لکھی کاغذ کی وقت سونے کے برابر ہے۔ تو اس نے کہا کیوں نہ میں اس طرح کی اور بھی پرچیاں لکھ کر چھوڑ دیتا ہوں بازار میں۔ پرچیاں زیادہ ہو گئی، اصل کم ہو گیا، اوپر یہی لکھا ہے کہ حامل ادا کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ تو یہ پرچی جب دیکھا کہ تو گھوم گھوم کر پھٹ جاتی ہے تو اس نے چھاپ لی، اس کا نام نوٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں پرومیسری نوٹ، وعدہ نوٹ۔ یہ سونا نہیں، یہ سونے کی رسید ہے۔ تو جب آپ کسی سے چینج لیتے ہیں، 1000 روپے لے لو، 100 کے 10 دے دو، تو تیرا سونا بھی ادھار، اس کا سونا بھی ادھار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر۔ تو اس حدیث کے مطابق پیپر کرنسی چل سکتی ہے؟ بولو ہاں، پیپر کرنسی چل سکتی ہے؟ جب نہیں چل سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اصل کرنسی چلے گی۔ اصل کرنسی کیا ہے؟ سونا اور چاندی۔ کیونکہ پیپر کرنسی جو ہے یہ حکومت کے اعتماد پر اس کی وقت ہے، ویسے اس کا کاغذ کی کوئی قیمت نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ نے نوکری کی، آپ نے مزدوری کی، آپ نے 1000 روپیہ کمایا، محنت آپ نے کی، مگر کنٹرول اس کا ان کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو کہہ دے ہم نے 1000 روپے کا نوٹ کینسل کر دیا، اس کی ایک روٹی بھی نہیں پکے گی جلا کر۔ وہ کہیں ہم نے آپ کے 1000 والے کو 800 کا کر دیا، لکھا 1000 ہی رہے گا مگر اس کو ہم نے 800 کا کر دیا۔ یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ 6 مہینے پہلے ڈالر چڑھ گیا اور ہمارے جو 100 والا تھا وہ 60 پہ آ گیا۔ آپ کی جیب میں پڑا 100 والا 60 کا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی نہیں بڑھی، آپ کا نوٹ سستا ہو گیا۔ اگر یہ سونے کا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا ہم نے تمہارا جیب میں پڑا سونا سستا کر دیا؟ ہاں، آپ کے ساتھ کھیل سکتا تھا؟ تو یہ ساری مصیبت جو آئی ہے اس وقت، آئے دن مہنگائی کا سیلاب آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے روگردانی کی۔ ہم نے اصل سونا چاندی کو چھوڑ کر کاغذ کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، صرف اس لیے کہ جی وہ سکے جیب میں بھاری لگتے ہیں اور یہ تو ڈیجٹس ادھر گھما دو ادھر گھما دو، سکے کون لے کر پھرتا رہے؟ تم نے ادھر گھما کر پیسہ کمانا ہے نا، تو پیسہ تو کما کے تم ان کو دے رہے ہو، وہ آئے دن آپ کو پیسہ نیچے کر دیتے ہیں۔ چل کیا فائدہ تیری بھاگ دوڑ کا؟ اور اللہ ناراض الگ ہے۔ تو 2 طرح کا سود، ایک لیٹ کرنے والا سود، میں نے آپ سے چینج کیا، میرا سونا بھی لیٹ، تیرا بھی سون، یہ سود۔ تو تمام قسم کی کرنسیاں سونے یہ سود کی بنیاد پر چھپتی ہیں، یاد رکھو، وہ ڈالر ہو، وہ روپیہ ہو، ریال ہو، کچھ بھی ہو۔ اور یاد رکھو پیپر کرنسی کا کاروبار، دیکھو ہم مجبور ہو کر اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چلتی، ورنہ اس کو کاروبار بنانا جائز نہیں۔ پاکستان کی معیشت کا بہت بڑا نقصان وہ لوگ کرتے ہیں جو ڈالر خرید کے رکھ لیتے ہیں، وہ اس کی بجائے سونا خرید کر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ سونا خرید لے۔ ڈالر کیا ہے؟ کافر نے کاغذ پر لکھ دیا یہ ڈالر ہے تو اس کا کاغذ ڈالر ہو گیا۔
اپنی معیشت ہم نے امریکہ کو پکڑا دی. تو جو کام ہم مجبوری میں کر رہے ہیں اس کو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے ایک سود ہے تاخیر کا اور ایک ہے اضافے والا. اضافے والا کیا ہے؟ 10 دے کر 12 لینا. یہ تو سب سود مانتے ہیں, اس کو تو سب سود مانتے ہیں. تو یہ 3 مارکیٹیں ہیں, اور ایک پیچھے جو میں نے عرض کیا تھا تاخیر والا سود اور ایک اضافے والا سود. یہ 2 قسمیں سود کی, اور یہ دونوں ہی حرام ہیں. دونوں ہی جتنی قباحتیں پہلے میں نے بیان کی ہیں وہ ساری ان میں ہیں. اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے مارکیٹ کی 3 قسموں کی, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی, سونا سونے کے بدلے, چاندی چاندی کے بدلے. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ان سوالات کے جواب دیں گے. پڑھ لیں اس کو.